بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر موسیٰ ہے اور آج ہم بات کریں گے ہیٹ سٹروک پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کراچی کے اندر ٹیمپریچر کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور ایسے ٹیمپریچر میں ہیٹ ویو میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے، ہیٹ سٹروک کے بچاؤ کے طریقے کیا ہے، اور اگر کسی متاثرہ شخص کو ہیٹ سٹروک ہو جائے تو آپ نے فرسٹ ایڈ کیسی دینی ہے۔ ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جانا، اس کو آسان الفاظ میں ہیٹ سٹروک کہتے ہیں، جہاں جسم کا تھرمو ریگولیشن متاثر ہو جائے اور اپنے ٹیمپریچر کو واپس نارمل لانے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کسی متاثرہ شخص کو ہیٹ سٹروک ہوئی ہے یا وہ ہیٹ سٹروک کا متاثر ہے؟ متلی یا الٹی کا آنا، الجھن یا غنودگی کا آنا، گھبراہٹ اور چکر کا آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بے ہوش ہو جانا، یہ وہ تمام علامات ہیں۔ اگر آپ کسی بھی متاثرہ شخص میں یہ علامات دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس مریض کو ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے۔ اب ہیٹ سٹروک سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری سوال ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 11 سے لے کر 4 بجے تک آپ دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات کا ORS کا استعمال کریں، ہلکے رنگ اور ڈھیلے کپڑے پہنیں، گھر سے جب بھی نکلے سر کو ڈھانپ کر نکلے، کیپ پہنے، ٹوپی پہنے یا رومال گیلا کر کر سر پر رکھیں۔ اگر بائک چلا رہے ہو تو ہیلمٹ کے اندر آپ گیلا رومال رکھتے ہیں۔ بچوں، مریضوں اور بزرگ افراد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ انہی کو لاحق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہیٹ سٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ متاثرہ شخص کو اگر بر وقت مدد نہیں دی جائے تو وہ جان کی بازی ہار سکتا ہے۔ اگر آپ کو متاثرہ شخص میں یہ علامات دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے متاثرہ شخص کو دھوپ سے چھاؤں کی طرف لے جائے تاکہ گرمی کا دباؤ کم ہو جائے۔ مریض نے اگر بھاری بھرکم کپڑے پہنے تو آپ نے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا ہے تاکہ ٹیمپریچر میں کمی آ سکے۔ ٹھنڈے پانی سے جسم پر چھڑکاؤ کریں یا اس طریقے سے گیلا تھولیا یا کپڑا اس کی پٹیاں کریں۔ کہاں پر پٹیاں کرنی ہے؟ سر کے اوپر کرنی ہے، گردن کے اوپر کرنی ہے، بغلوں میں کرنی ہے۔ آپ اس طرح چیسٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں سے یہاں پر کوہنیوں تک کر سکتے ہیں، اور سیم آپ پاؤں سے لے کر گھٹنوں تک بھی یہ پٹیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی گتھا وغیرہ لینا ہے اور مریض کو ہوا دینی ہے، ایئر کنڈیشن والے کمرے میں آپ نے مریض کو لے جانا ہے۔ اگر مریض ہوش میں ہے تو آپ مریض کو تھوڑا تھوڑا مشروب پلا سکتے ہیں، اور اگر مریض بے ہوش میں ہے فوراً آپ نے قریبی ہاسپٹل میں کال کرنی ہے اور ایمبولینس کی مدد سے مریض کو وہاں شفٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کا مکمل طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے رسپانس چیک کرنا ہے اور CPR کب دینا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں CPR لے کے آنے والی ویڈیو میں ہم اور طریقے آپ کو بتائیں گے۔